والیتاما، اور یتیموں کے ساتھ۔ ظاہر ہے کہ یتیم کون ہے؟ یتیم وہ نابالغ ہے جس کے سر پر باپ کا سہارا نہیں ہے، اور باپ جب سر پہ ہوتا ہے تو مالی کفالت کے ساتھ ساتھ معاشرے میں بھی ایک مقام ہوتا ہے یتیم کا، لیکن سر پہ باپ نہیں ہے، لہذا معاشرے کے اندر بھی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور اس کے بعد مال بھی نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ اب اس کے ساتھ حسن سلوک کرو، کیونکہ اس یتیم کے سر پہ باپ نہیں۔ بہت دفعہ تو لوگ باپ کو دیکھ کے اگلی بچے کی عزت کرنے لگتے ہیں تاکہ باپ سوچے کہ ہاں بھائی دیکھو میرے بچے کا کتنا خیال کر رہے ہیں۔ یہاں تو باپ سر پہ ہے نہیں، ماں پردے کے اندر ہے، اور ماں بیچاری عورت ہے، وہ کیا کرے گی؟ لہٰذا یہ آدمی اس کا حسن سلوک نہیں کرتا۔ لیکن یاد رکھ، یہ یتیم، اس کے اوپر اس کا ابا نہیں ہے تو اس کا ربا اس کے اوپر ہے۔ اگر تو محبت سے اس کے سر پہ ہاتھ رکھے گا، اس کے بال، تیرے ہاتھوں کے نیچے جتنے بال آئیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی تیری نیکیاں بڑھا کر اتنے گناہ معاف کر دیں گے۔ اللہ اکبر۔ اس نے فرمایا کہ شفقت سے یتیم کے سر پہ اگر ہاتھ پھیر دیا تو جتنے بال اس کے آپ کے ہاتھ کے نیچے آئے اتنے گناہ معاف اور اتنے درجے بلند ہو گئے۔ کیونکہ آپ نے یہ تصور رکھا یار اس کا ابا سر پہ نہیں تو کوئی بات نہیں، اس کا ربا تو سر پہ ہے۔ اگر آج میں نے اس کے ساتھ ظلم کیا اور میں نے اس سے صلہ رحمی حسن سلوک نہ کیا تو کل روز قیامت میں ربا کو کیا جواب دوں گا؟ اس لیے فرمایا یتیم کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ والمساکین، اور مسکین کے ساتھ۔ مسکین سکون سے ہے، سکن سے ہے، اور سکون کا مطلب بے حرکت ایک جگہ۔ یہ مسکین بیچارہ اتنا مفلس و غریب ہے اپنی جگہ سے دوسری جگہ حرکت بھی نہیں کر سکتا، مطلب اس کے بعد نہ پیسہ نہ پائی نہ حیثیت، بیچارہ ایک جگہ سٹک ہو کے بیٹھا ہے۔ حالانکہ اس کے سر پہ باپ بھی ہے، اس کے سر پہ ماں بھی ہے، سارے رشتے بھی ہیں، لیکن سارے رشتے اتنے غریب مفلس ہیں، بیچارہ مسکین جو ہے وہ ایک جگہ سٹک ہو گیا ہے، نہ ترقی کر سکتا ہے، نہ آگے بڑھ سکتا ہے، نہ یہ کسی ایک مقام سے دوسرے مقام پر پہنچ سکتا ہے۔ تو پھر اس مسکین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اس کی مالی مدد کرو گے، اس کو اپنے مورال سپورٹ دو گے، وہ آگے بڑھے گا، ہو سکے آگے بڑھ کے وہ تعلیم کے میدان میں کمال حاصل کر لے، ہو سکے تجارت کے میدان میں کمال حاصل کر لے، لیکن تمہاری تھوڑی سی سپورٹ جو ہے اس کو کہاں سے کہاں پہنچا دے گی۔ فرمایا تم اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو، وہ اپنی صلاحیت کی وجہ سے کسی مقام پر پہنچ سکتا۔ چنانچہ ایک طالب علم پڑھنا چاہتا ہے لیکن بیچارے کے فیس کے پیسے نہیں ہیں، آگے بڑھ نہیں سکتا، کتابیں لینے کے پیسے نہیں، اب آپ نے تھوڑا سا اس کو سپورٹ کر دیا، اس نے اپنی صلاحیت کی وجہ سے آگے بڑھ گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس کا بہترین اجر ملے گا۔ اس سے بعد مسکین، تو جو مسکین ہے بیچارہ جو سٹک ہوگی جس کی لائف، فرمایا اس مسکین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ تو یہاں تک یہ تو گویا کہ یہ خاص رشتوں کا عنوان ذکر کر دیا، اور اس کے علاوہ تو دنیا میں انسان بہت ہیں، ان کے ساتھ کیا کریں؟ فرمایا قولوا للناس حسنا، اور باقی جتنے انسان دنیا میں بستے ہیں فرمایا ان کو اچھی بات کرو۔ اگر ان کو مالی کفالت کی ضرورت نہیں، وہ بھی مالدار ہیں، صاحب حیثیت ہیں، صاحب وجاہت ہیں، ان کو آپ کے مال کی ضرورت نہیں، ان کو آپ کی مورال سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے، وہ یتیم بھی نہیں ہیں، وہ مسکین بھی نہیں ہیں، وہ آپ کے رشتہ دار بھی نہیں ہیں، والدین بھی نہیں، عام لوگ ہیں۔ فرمایا عام لوگوں کے ساتھ ظاہر ہے کہ آپ کی گفت و شنید ہوگی، قول و احوال ہوں گے، تو ان سے بات کرو تو بہترین خوبصورت بات کرو، تمہاری بات سن کر ان کا جی خوش ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بخشی کا فیصلہ کر دے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے